بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک بڑے ظالم و جابر حاکم کے شہر سے ہوا۔ چنانچہ اس حاکم کو بتایا گیا کہ یہاں اس شہر میں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے۔ اس حاکم نے یہ سنتے ہی ایک گماشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے اور تمہاری کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر انہوں نے سارہ علیہ السلام کے پاس واپس آ کر کہا کہ اگر اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ تم میری بیوی ہو تو یہ تمہیں زبردستی مجھ سے چھین لے گا۔ بس اگر وہ تمہارے اور میرے تعلق کے بارے میں پوچھے تو اس کو بتانا کہ تم میری بہن ہو، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ تم دین کے رشتے سے میری بہن ہو۔ اس سرزمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی دوسرا مومن نہیں ہے۔ لہٰذا اس ظالم بادشاہ نے ایک گماشتہ بھیج کر حضرت سارہ علیہ السلام کو طلب کیا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام اس کے پاس لے کر جائی گئیں تو دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام اس ظالم کے پاس پہنچی تو اس نے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی مدد کی اور وہ ظالم پکڑا گیا۔ وہ ظالم زمین پر پیر مارنے لگا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا تم خدا سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور اس ظالم کی گلو خلاصی ہوئی، لیکن دوبارہ اس نے دست درازی کرنا چاہی تو اس بار پہلے سے کہیں زیادہ عتاب خداوندی میں جکڑا گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس ظالم کی گلو خلاصی ہو گئی۔ اس کے بعد اس ظالم نے اپنے درباریوں میں سے کسی کو بلایا اور کہا تم میرے پاس انسان کو نہیں بلکہ کسی جن کو لے کر آئے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے حاجہ نامی ایک لونڈی دی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس واپس پہنچیں اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی بدنیتی کو اس کے سینے میں لوٹا دیا اور اس نے خدمت کے لیے حاجرہ کو میرے ساتھ کر دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2217۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کوئی رائے ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔